ایک بتاتا چلوں کہ ایک دن یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ خوشخبری دی تھی. کس نے؟ ابو رافع نے، جو حضرت عباس کے غلام تھے نا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر یہ خوشخبری دی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری کو سن کر انہیں آزاد کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی باندی حضرت سلمہ سے کر دی تھی. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ابو رافع دراصل سعید ابن عاص کے غلام تھے. ہو سکتا ہے سعید ابن عاص کے بھی غلام رہے ہوں، پھر حضرت عباس کو پاس آئے ہوں، پھر حضرت عباس نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا ہو. تو بہرحال اینی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ذرا اس میں بیک گراؤنڈ انفارمیشن مل گئی. اب آتے ہیں دوسری چیزوں کی طرف. اچھا، آپ کو میں ایک اور بات بھی یہاں پہ بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ابو رافع مدینے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے رہے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں امیر المومنین کے کاتب اور خزانچی تھے. تو بہرحال حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کے بعد جو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا تھی وہ وہاں سے اپنے شوہر ابو رافع کے پاس گئیں اور ان کو اطلاع دی کہ ماریہ قبطیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو جنم دیا ہے. تو ابو رافع فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر، اس خوشی کے موقع پر ابو رافع کو ایک غلام ہبہ کر دیا، تحفے میں دے دیا. سبحان اللہ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں کیوں بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت ابراہیم کی پیدائش حضور کے لیے کس قدر مسرت اور خوشی کا سبب تھی کہ جس نے خبر دی حضور نے اس کو غلام عطا کر دیا. حضرت ابو رافع سے روایات بھی بہت ساری موجود ہیں، بہرحال ان میں ابھی ہم نہیں جاتے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، یعنی ان کی پیدائشی کے دن. لیکن ایک قول یہ ہے کہ حضور نے 7ویں دن ان کا نام تجویز فرمایا تھا اور پھر آپ نے اپنے صاحبزادے کو ام بردہ خولہ بنت منذر ابن زید انصاری کے سپرد کیا کہ وہ انہیں دودھ پلائیں. یہ خولہ دراصل حضرت برا ابن اوس کی بیوی تھی. ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے معاوضے میں ان کو کھجور کے باغ کا ایک قطعہ عنایت فرمایا تھا. تو اب ایک سے زائد لوگ بھی دودھ پلایا کرتے تھے بچوں کو. تو ام سلمہ نے بھی دایا کا کام کیا یہاں پر، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ دایا کے فرائض انجام دینے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ دودھ پلانے کا جو انتظام فرمایا تو اس کے لیے پھر ام بردہ، جو بیسکلی ان کا نام تو خولہ تھا اور ام بردہ ان کی کنیت تھی، تو وہ منذر ابن زید کی بیٹی تھیں اور انصاری تھیں، ان کو سپرد کیا کہ انہیں دودھ پلائیں. اور دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کہ آپ نے ان کو تحفہ دیا، اس کے معاوضے میں کھجور کے باغ کا ایک ٹکڑا انہیں عنایت فرما دیا. اور یہ حضرت ام بردہ خولہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کو بنی مازن میں لے جا کر دودھ پلایا کرتی تھی اور پھر واپس مدینے لے آتی تھی. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کر ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور ام بردہ کے گھر میں جا کر بچے کو گود میں لیتے، پیار کرتے اور پھر وہاں سے واپس آ جاتی. یعنی حضرت ابراہیم سے ملنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے جاتے. وہاں جہاں وہ ہوتے یہ انتظار بھی نہیں کہ بچہ تو آ جائے گا نا مدینے واپس، نہ یاد آتی تو ملنے خود چلے جاتے، ملتے، پیار کرتے اور پھر واپس. یعنی آپ کو یہ بتانے کا مقصد کس قدر محبت ہے اور کس قدر مسرت ہے اور خوشی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے پیار کرنا بتا رہے ہیں، امت کو سبق دے رہے ہیں، اس تڑپ کا احساس. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جسے اتنا زیادہ محبت ہو اور پیار ہو اور پھر وہ اس دنیا سے جانے والا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جب حضرت ابراہیم کا وقت آخر ہونے لگا نا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں. اسپیشلی وہ پیرنٹس نا اس حصے کو ضرور سنیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کھویا ہے. جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ میرے نبی کی زندگی میں تم سب کے لیے نشانیاں موجود ہیں، اسوہ حسنہ موجود ہے، اچھی مثالیں موجود ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام غموں کو جو دیکھا
اس کی وجہ امت کو تعلیم کرنا کہ حضور خاتم الانبیاء والمرسلین ایک مکمل ضابطۂ حیات کو جسے آپ اسلام کہتے ہیں اس کو عملی جامہ پہنا کر امت کے سامنے رکھ دی کہ بیٹا سامنے دم توڑ رہا ہے، ننھا بچہ 2 سال بھی عمر نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ماں کی گود میں ہے، حضور نے ان کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا اے ابراہیم اللہ کی اس تقدیر کے معاملے میں ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں جو ہے ان میں پانی اتر آئے، آنسو اتر آئے، ڈبا گئیں، بہنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم بہت غمگین ہیں، آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن مگر ایسی باتیں نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں چیخنے، چلانے، ماتم کرنے، نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ تو آپ کو یہاں سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کا آ جانا، بے اختیار ان کا بہہ جانا، یہ تقاضا ہے محبت کا، یہ دل میں رحم کا، اس کی اجازت ہے دین میں۔ بھی انسان ہے، غم تو ہوتا ہے، انسانی کیفیت ہے نا، لیکن اب اس غم میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ نبوت کی تعلیم ہے کہ ہم اس پہ واویلا نہیں کریں گے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل اداس ہے، مگر ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو رب کو ناراض کرنے والی ہو۔ اگر یہ وقت ہر ایک کے لیے سچا نہ ہوتا اور سب کو یکجا کرنے والا نہ ہوتا تو ہم میں سے بعد کے لوگ اپنے سے پہلوؤں کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا وقت ہے کہ سب پہ آنا ہے، سب نے یہاں سے جانا ہے، کسی نے پہلے جانا ہے، کسی نے بعد میں جانا ہے، اور یہ سب پر آنا ہے، اور پھر یہاں آ جائے تو پھر بعد میں برزخ ہے، معاملہ ٹھیک ہو تو وہاں ساتھ ہے، پھر قیامت ہے، پھر وہاں جس سے محبت ہے اس کے ساتھ ہوگا، پھر آگے جنت ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ ابراہیم ہم تم پر اتنا غم کرتے کہ کبھی کسی پر نہ کیا گیا ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم تیرے پہ غم کرتے، پر معاملہ ایسا ہے کہ یہ تو بس ایک منزل ہے، سفر کا اختتام نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اگر یہ ایک پروردگار کا یہ حکم اور ایک سچا وعدہ نہ ہوتا نا، اور سب کا مشترکہ راستہ نہ ہوتا تو ہم تم پر زبردست اور اس سے زیادہ غم کرتے۔ کیا نہیں، بتانا یا امت کو مقصود ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کا وعدہ ہے، یہ تو ایک مشترکہ راستہ ہے، سب نے اس سے گزرنا ہے اور پھر اگلی منزل کی طرف جانا ہے۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو پھر ہم بھی غم کرتے۔ تو دیکھو ابراہیم ہم تمہاری وجہ سے مغموم ہیں، غم زدہ ہیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابراہیم ہم تمہارے فراق میں غم زدہ، یعنی غم زدہ ہونا، جدائی میں تکلیف کو، غم کو محسوس کرنا، آنکھوں میں آنسو کا آ جانا، ان آنسوؤں کا بہہ جانا، یہ ساری چیزوں کا شریعت میں اجازت موجود ہے۔ اچھا، سیرین سے روایت ہے کہ جب ابراہیم پر موت طاری ہو گئی، یہ حضرت ابراہیم کی خالہ ہیں، تو جو ہی میں نے اور میری بہن نے، یعنی وہ اپنی اور ماریا قبطیہ کی بات کر رہی ہیں، کہ جو ہی میں نے اور میری بہن نے چیخنا اور آوازوں کے ساتھ رونا چاہا تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رو رہے تھے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی کہ آپ اللہ کے علم کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہایا ہی کرتی ہیں، کیونکہ صحابہ کو بھی تعلیم دی نا کہ آنسوؤں کا بہہ جانا یہ فطری عمل ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ پر بھی یہ بات اوپن ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف موجود تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا خود آپ ہی نے رونے سے منع نہیں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے تو دوسری احمقانہ طریقے سے چیخ و پکار کرنے سے منع کیا ہے، اور وہ چیخ و پکار 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو مصیبت کے وقت کی چیخ پکار کے آدمی اپنا منہ نوچنے لگے، کپڑے پھاڑ ڈالے اور شیطانی انداز میں نوحہ کرنے لگ جائے، اور دوسری وہ چیخ و پکار جو آدمی گانے بجانے کے وقت کرتا ہے۔ لیکن یہ رونا جو آنکھوں کا بہنا ہے یہ تو رحم اور نرم دلی کی علامت، اور جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ مبارک پہاڑ کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر پر پہاڑ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے پہاڑ، اگر ایسا سانحہ اور ایسا المناک واقعہ تیرے ساتھ پیش آیا ہوتا جو میرے ساتھ آیا ہے تو یقیناً تو
تو گر جات مگر انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک اللہ ہی کی چیز تھی، اللہ ہی کی طرف لوٹ گئی، اور ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے۔ اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ چیخ کر روئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان کو روکا اور انہیں عرض کیا کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی روتے دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا رونا تو رحم اور نرم دلی کی علامت ہے، لیکن چیخنا یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم کا انتقال 10 ہجری میں ہوا۔ ان کی عمر کتنی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 1 سال 10 مہینے تھی، اور 1 سال 10 مہینے اور 6 دن اوپر ایسے تھی، اور بعض نے کہا کہ نہیں 18 ماہ تھی۔ بہرحال ان کا انتقال جو ہے حضرت ام بردہ کے پاس ہی ہوا۔ حضرت ام بردہ نے ان کو غسل دیا اور اپنے سامنے کے پلنگ پر اٹھا کر لٹا دیا۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو حضرت فضل ابن عباس نے غسل دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پلنگ پر لٹایا تھا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق حضرت فضل ابن عباس نے ان کو غسل دیا، پھر انہوں نے اور حضرت اسامہ ابن زید نے ان کو قبر میں اتارا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور قبر پر ایک علامت لگائی۔ یہ پہلی قبر ہے جس پر پانی چھڑکا گیا۔ لیکن اگر یہ جملہ کہا جائے کہ یہ پہلی قبر ہے جس پر پانی چھڑکا گیا تو یہ ایک اشکال آ جاتا ہے اس میں، کیونکہ پہلی قبر جس پر پانی چھڑکا گیا وہ حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر تھی۔ تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں جس کی قبر پر شاید پہلے پانی چھڑکا گیا وہ حضرت ابراہیم ہو۔ بہرحال حضرت عثمان ابن مظعون یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، جن کا مدنی زندگی کے اوائل دور میں انتقال ہوا تھا، تو ان کی قبر پر بھی پانی چھڑکا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں میں نے تفصیل سے اس کو آج اسی لیے ذکر کیا تاکہ وہ بہن کا سوال بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے کہ جس غم میں آپ لوگ گزر رہے ہیں نا، اس غم سے میرے مدنی پاک بھی گزرے ہیں، لیکن اس غم سے کیسے گزرنا ہے یہ امت کو سبق دے گئے۔ یہ غم بڑا کٹھن غم ہے، بڑا تکلیف دہ غم ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 بیٹے فوت ہوئے جنہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اور اسی طرح 3 بیٹیاں آپ کی ظاہری حیات میں فوت ہوئیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 6 بچوں کو آؤٹ آف 7 kids آپ کی حیات طیبہ میں انتقال ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے سامنے رکھی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے علم کے موتی چنیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی محنت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.